پارٹی کو جوائن کرنا تھا۔ ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی، کچھ کینڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا، تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کے لیے جوائن کرنا تھا۔ ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے، دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو۔ اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ پارٹی کو جوائن کیا تھا، جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا، صحیح ڈیسیجن تھا، سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا، سائن کیا تھا۔ اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جوائن کرنے میں، سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں۔ اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے اور التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو، اور آرٹیکل 51 کی یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزرو سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ اینی کوشچن؟ یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہ دے، آپ لوگوں نے لیٹر بھی لکھے، بالآخر آئی ایم ایف نے آپ کے خط میں رکھی گئی شرط کو مسترد کر دیا۔ آج امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ایز پر ایز آئی ایم ایف پروگرام از کنسرن۔ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا، اس کے کنٹینٹس بڑے کلیئر تھے، اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں۔ تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دیں۔ اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا، ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی تھی، ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروائی تھی، اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگی، یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا۔ آج پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ کر کے پاکستان کو مالی امداد نہ دینے اور اگر دی جاتی ہے تو اس کی سخت سے سخت ترین شرائط جو ہے وہ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور دوسرا، آج اسد قیصر صاحب نے بھی اسمبلی میں ایک ایشو ریز کیا ہے کہ ہم اس وقت تک فلسطین کے حق میں قرارداد پیش نہیں ہونے دیں گے جب تک عمران خان صاحب کے حوالے سے قرارداد نہیں آتی۔ نہیں، دیکھو، میں اس کی تشخیص کرتا ہوں، کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا۔ اسد قیصر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے، نہ اپروول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں۔ فلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے فلسطین کے ایشو پہ کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید وہ اس وقت کی شور شرابے میں شاید ایسی اس مسکنسیپشن کلیئر ہوئی ہوگی، ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانیمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ایگری کر دیا تھا۔ ہم نے جو نہیں ایگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ، وہ اس سے پہلے تھا، وہ بٹوں سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے۔ وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانیمس نہیں ہے، آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دی ہے، نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے، نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویکٹ ہوئے۔ اور دوسری بات، جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا، وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بہنوں اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں، تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اس لیے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا۔ اسلاموفوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن پہ یونانیمس تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا۔ آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرہ کیا، دیکھیں، باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کہیں آرگنائز نہیں کیا ہے، لیکن اوورسیز اگر کرتے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے آرگنائز کوئی نہیں کیا ہے۔ صاحب، انتخابات سے پہلے آپ سے بلہ چھین لیا گیا، انتخابات کے بعد ریزرو سیٹیں آپ کو نہیں ملی، اب آپ سینٹ کی جانب جا رہے ہیں، تو کیا مشکلات ہیں اس وقت سینٹ کے انتخابات کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے۔ اور پہلے بھی ایک پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی، پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے اپنے آرٹیکل 186 پہ
ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پٹیشن بھیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے. جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے. کل اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے تاکہ پیسوں کا روک تھام اور ووٹوں کا خرید و فروخت رک جائے. تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے, سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی, آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی, آپ ضرور اس ووٹوں پہ ایک بار کوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کرے تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پروسیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو. شکریہ جی.